بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چشتی صاحب، آج کل جو غزہ میں حالات چل رہے ہیں اور بہت ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ، تو اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں میرے پاس۔ تو اس سلسلے کا پہلا سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو مزید فلسطینی زمینوں پہ قبضے سے روکنے اور فلسطین کی آزادی کے لیے قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے مختصر سوال کیا ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی طویل ہے۔ اسرائیل کو روکنا کس کے بس میں ہے؟ جب اسرائیل کے پیچھے دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، اور وہ ہیں امریکہ اور برطانیہ۔ برطانیہ نے ہی یہودیوں کو لا کر پہلی جنگ عظیم کے بعد یہاں آباد کیا تھا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کے اندر ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے 1948 میں قائم کی گئی، اور پھر ان کو ہتھیار دیا گیا تاکہ وہ فلسطینیوں کو ماریں، عربوں کو ماریں۔ تو یہ ایک ناجائز ریاست ہے جو برطانیہ اور امریکہ نے وہاں قائم کی، اور اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے مسلسل اپنے علاقے میں اضافہ کر رہا ہے، اپنے حدود کو توسیع دے رہا ہے، اور ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم رکھا ہے۔ عربوں نے ان کے خلاف مزاحمت کی، اور لیکن پھر ہوا یہ کہ 1967 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن 6 سال بعد مصر نے اپنا کھویا ہوا سارا علاقہ واپس لے لیا۔ تو امریکہ اور برطانیہ نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، کہ مصر کو بہرحال ہمیں کاٹنا ہے امت مسلمہ سے۔ تو انہوں نے پھر مصر کو 7-8 بلین ڈالر کی امداد دی، اور ایک معاہدہ طے پایا جس کو کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اور وہ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ اصل میں فلسطین کے سینے میں ایک خنجر تھا جو چلایا گیا، اور اس کے بعد اسرائیل اور مصر کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ دونوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ تو اب لڑے گا کون؟ اردن نہیں لڑے گا، شام کے اندر تو بشار الاسد اور حافظ الاسد کی حکومت تھی، باپ بیٹے کی۔ تو اب لڑے گا کون؟ تو جو قریبی لوگ تھے ان میں سے ایک بڑے پارٹنر کو کاٹ دیا گیا، اور پھر انور سادات کو اور مناقن بیگم کو، دونوں کو نوبل پرائز مشترکہ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد انور سادات کو بھی قتل کر دیا گیا، اور بیگم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو کیمپ ڈیوڈ اصل میں وہ معاہدہ تھا جس کی روح سے فلسطینیوں کی مزاحمت بالکل ختم ہو گئی۔ اچھا، اب ایک دوسری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو برطانوی اور امریکی نسل پرست ہیں، بظاہر یہ دنیا کے سامنے انسانیت، مساوات اور انسانیت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ بدترین نسل پرست ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کی باقیات ہیں، بنی اسرائیل کی تلچھٹ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مغضوب اور ضالین ہیں، اور ان کی یہ خوش فہمی ہے، ان کی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کی، اور یہ کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر جائیں گے دوزخ میں تو چند دنوں کے لیے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے
کہ لیس علی الامیین السبیل، جو غیر یہودی نسلوں کے لوگ ہیں ان کے قتل عام میں، ان پر ظلم میں، ان کے استحصال میں، ان کے ایکسپلائٹیشن میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اگر ہم ان کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ ایک پوری ذہنیت ہے نسلی برتری کی۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے جاپان پر بمباری کی دوسری جنگ عظیم۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ویٹو کا پاور حاصل کر لیا اقوام متحدہ میں۔ اس کے بعد یہ 55 سے لے کر 75 تک پورے 20 سال یہ ویتنام پر بمباری کرتے رہے اور شرق بعید میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد یہ پھر آئے مشرق وسطیٰ کی طرف اور 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار کے انہوں نے اپنی دھاک قائم کر دی، اور سعودی عرب میں حفر الباطن کے مقام پر امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دی، اپنا فوجی اڈہ وہاں قائم کر دی۔ تو اب جب 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار دیا، صدام حسین کو ایک جھوٹے بیانیے کے ذریعے مارا کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو پورے عربوں پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ کیا سعودی عرب اور کیا امارات، کیا بحرین اور کیا کویت اور کیا مصر تو ویسے بھی شکار ہو چکا تھا کیمپ ڈیوڈ کے بعد، تو اس میں دم خم ہی نہیں رہا تھا۔ تو اب امت مسلمہ کے اندر جو ہے ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ یہ جو گلف وار لڑی گئی 91 کی گلف وار، ویتنام کے بعد یہ وار ہوئی، یعنی پچھلی صدی نے 4 بڑی جنگیں دیکھی۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، پھر ویتنام کی وار، اور اس کے بعد 91 کی گلف وار۔ اب اس کے بعد اس صدی میں 21ویں صدی میں ہوا یہ کہ 9/11 کا ڈرامہ ہوا۔ 9/11 کے ڈرامے کے بعد پھر یہ آگئے افغانستان میں، اور افغانستان میں پھر 20 سال تک بیٹھے رہے، 2001 سے 2021 تک۔ آج ہم 2023، یعنی آج 21 دسمبر 2023 ہے۔ تو اب امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ خوف زدہ ہے، اور وہ ڈری ہوئی ہے اور دبکی ہوئی ہے، وہ ایسی ختم ہو چکی ہے۔ تو یعنی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے؟ تو امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، لیکن ایسا خوف کا عالم ہے کہ OIC کا اجلاس بھی برائے نام ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اتنے سارے وسائل رکھتے ہوئے بھی وہ مل بیٹھ نہیں سکتی، وہ اتحاد کی بات نہیں کر سکتی، وہ مشترکہ لائے عمل تجویز نہیں کر سکتی، وہ آواز بھی نہیں اٹھاتی۔ تو بالکل اپنے حصار میں دبکے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، اور بالکل غیر فعال ہے، جیسا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن و سنت میں تو یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، قرآن تو صاف یہی کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بودے نہ بنو، کمزور نہ بنو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان کا مظاہرہ کرو۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں، لیکن مسئلہ ہے امت مسلمہ کی مختلف ممالک میں موجود مسلم قیادت کا۔ مسلم قیادت کا ایمان بہت ہی کمزور ایمان ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، دبکے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے بھی تو یہ جو حالات میں نے 20ویں صدی کے اور 21ویں صدی کے آپ کو بتایا، تو ایک طاغوتی قوت ہے، ایک نسل پرست قوت ہے، جو میں نے کہا بنی اسرائیل کا تلچھٹ ہے۔ یہ یہود اور نصارہ ضالین اور مغضوب قوم یہ سمجھتی ہے کہ باقی دنیا کو مار دینے میں، ظلم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، لیس علی الامیین السبیل، تو جو چاہے کرو، منمانی کرو، ہم برتر ہیں، ہم بالاتر ہیں۔ یہ نسلی تفاقر ہے، ریسزم ہے، اگرچہ کہ یعنی زبانوں کے اوپر امن کا نام ہے، جمہوریت کا نام ہے، ڈیموکریسی کا نام ہے، لیکن یہ ہے نہیں ایسے۔ مساوات کا نام ہے، یعنی دل میں کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور زبان پر کچھ اور ہے۔
چلیے بہت شکریہ. اس سلسلے کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سعودیہ کے پاس پیسہ بھی ہے، تیل بھی، ترکی کی افواج ہیں، یورپی یونین کے روابط، پاکستان کی ایٹمی طاقت، نہر سویز پر مصر کا کنٹرول. ہمیں غزہ کو بچانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ہم بچا تو سکتے ہیں، لیکن پھر میں یہی بتایا میں نے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول کی دولت بھی ہے اور ہم امیر بھی ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے اور بڑی فوجیں ہیں ہماری. پاکستان کی فوج ہے ہمارے پاس، ترکی کی بڑی اچھی فوج ہے، مصر کی بڑی اچھی فوج ہے ہمارے پاس، الجیریا کی فوج بہت بڑی ہے، عراق کی فوج کو انہوں نے تباہ کر دیا. لیکن امت میں جان بہت ہے، امت میں جان بہت ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. لیکن کمی کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے اور اتحاد کی کمی. ایمان اور اتحاد یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. جہاں تک یورپ کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ یورپ بالکل منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے. اور 91 میں گلف وار ہوئی، 92 میں وہی یورپ جو دوسری جنگ عظیم میں بٹا ہوا تھا اب متحد ہو گیا ہے. یورپین یونین بنا لی ہے انہوں نے، اور ان کی کرنسی ایک ہے، ان کا پاسپورٹ ایک ہے، اور ان کا کرمنل ریکارڈ ایک ہے، ان کے پاس ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے. وہ ایک بڑے ملک میں تبدیل ہو چکے ہیں، یورپین یونین بڑی قوت بن چکی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس میں جو فرانس وغیرہ ہیں انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایک غیر تحریری معاہدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے تم افریقہ کے شمالی حصوں پر اپنا تسلط جما لو، ہم دنیا کے دیگر حصوں پر اپنا تسلط جماتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کفن چور ہیں جنہوں نے قبرستان کی قبروں کو بانٹ لیا ہے. تو امریکہ جو ہے اس نے کچھ جیسے سعودی عرب پر اور کویت پر وہاں اڈا جما لیا ہے، برطانیہ نے اردن اور بحرین پر قبضہ جما لیا ہے، عراق کو انہوں نے تقسیم کر لیا ہے، بصرہ برطانیہ کے پاس چلا گیا، تکریت اور بغداد امریکہ نے لے لیا. تو یہ کفن چوروں نے قبریں بانٹ لی. اب وہ یورپ خاموش ہے، بالکل اسپین خاموش ہے، پورچگل خاموش ہے، اٹلی خاموش ہے، یعنی یہ اور فرانس خاموش ہے. اور فرانس کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک طرف تو یہ کیتھولک عیسائی، دوسری طرف یہ بہت زیادہ لبرل ہیں، یعنی اریانی فحاشی میں دنیا میں کوئی فرانسیسیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ برہنہ ہو کر، مدرسات برہنہ ہو کر اب اپنی جو ہے سارے پروگرام کرتے، لیکن یہ اسلامی اسکارف کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ فرانسیسیوں کی بڑی عجیب حالت زار ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی بنی اسرائیل ہی کی باقیات ہیں، یہ مغضوب اور دالین قوم ہی کی باقیات. تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اور ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو میں بظاہر کوئی امید نہیں دیکھتا، الا یہ کہ ایسی تحریکیں برپا ہوں جو امت مسلمہ کے اتحاد اور ایمان کی ثابت قدمی کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. جی بہت شکریہ. اس سلسلے کا تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور اسلامی جماعتیں اسرائیل کو روکنے کے لیے احتجاج کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، وہ بھی کسی سنجیدہ مطالبے کے بغیر. انہوں نے اسلام آباد میں الٹیمیٹم یا دھرنا تک نہیں دیا جو وہ مقامی سیاست کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جو دینی جماعتیں ہیں ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ ایک تو ان میں اتحاد بالکل نہیں ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ ایک کانفرنس فلسطین کے سلسلے میں بلائی گئی اسلام آباد کے اندر، اور بہت بڑا کنونشن ہوا یہاں، اور اس سے تمام جماعتوں کے نمائندوں نے خطاب کیا، اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد ہم پر فرض ہو گیا ہے. لیکن یہ کڑی میں ابال آیا، ہانڈی میں ابال آیا، اس کے بعد تھم گیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت سے کہتے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آواز نہ اٹھائیں، حکومت آواز اٹھائے نا. اور پھر یہ کہ حکومت تمام
ممالک کو مدعو کرے، پاکستان قیادت کرے امت مسلمہ کی، اور پاکستان میں تمام ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو بلایا جائے اور پاکستان ایجنڈا بنائے اس کا، اور کہا کہ یہ مسلمانوں کو بچاؤ، فلسطین کو بچاؤ اور بیت المقدس کی حفاظت کرو. تو اس میں کوئی لیڈرشپ کا کردار ہوتا نا، تو ایک کانفرنس ہو گئی اور کڑی میں ابال آیا اور بیٹھ گیا. تو اس کے بعد جو ہے حکومت پر کوئی دباؤ ڈالا نہیں گیا. تو یہ بھی اصل میں دیکھیے، ایک تو خود مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ایک دشمن کی دلیری اور مکاری اور ہوشیاری ہوتی ہے. دشمن ہم کو تقسیم کرتا ہے، دشمن جو ہے دینی جماعتوں کو تقسیم کرتا ہے، ان کو متحد ہونے نہیں دیتا. ان کو ایک یہ کہ ہم بھی کچھ اتنے خراب ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے ہیں اور متحد نہیں ہوتے، بڑے مقاصد کے لیے ہم متحد نہیں ہوتے. تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اور دیکھیے، اختلافات تو ہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن بڑے مقاصد کے لیے اور مشترکات کے لیے، کامن گراؤنڈز پر ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بار بار ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، تمام دینی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو جو دینی رجحانات رکھتے ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. ہر مہینہ بیٹھنا چاہیے، ہر مہینہ ہم اب جو ہے نیا لائحہ عمل اختیار کریں، اور صحیح معنی میں ایک بھرپور مشترکہ اسلامی تحریک یہاں برپا ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں اور کچھ دشمن ہم کو ملنے نہیں دیتا. جی بہت شکریہ. اس سلسلے کا چوتھا سوال یہ ہے کہ حماس، اخوان اور ہم خیال اسلامی جماعتوں کے پاس متحد سیاسی طاقت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، حماس کے پاس تو ایک علاقہ ہے اور وہاں پر ان کو آزادی دی گئی تھی نا، یعنی ان کو جزوی اسرائیل نے 2 علاقوں میں جزوی آزادی دے دی. ایک تو مغربی کنارہ تھا جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں، ایک غزہ. یعنی فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نے کیا یہ کہ 2 چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا دیے، ایک مغربی کنارہ اور ایک غزہ، اور وہاں ان کو جزوی آزادی دے دی. لیکن ہوا یہ کہ مغربی کنارے پر یاسر عرفات کی PLO جیت گئی. وہ لوگ بالکل سیکولر ہیں، ان کے اندر کوئی دینی جذبہ اور جہاد کا جذبہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ فلسطینی ہیں اور فلسطین کے کاز سے ہمدردی رکھتے ہیں. اس کے برخلاف حماس کی جو قیادت تھی وہ PLO کی قیادت نہیں ہے، وہ یاسر عرفات کی قیادت نہیں ہے، وہ شیخ جو ہے یاسین نے بنائی تھی حماس غزہ میں، اور وہاں سے وہ منتخب بھی ہوئے، وہاں سے وہ الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے پھر ایمان کا مظاہرہ کیا. آج اگر دنیا میں آپ ایمان کو دیکھنا چاہیں اور جہاد کی روح دیکھنا چاہیں اور قرآن کا پیغام دیکھنا چاہیں تو وہ حماس میں دیکھیں. انہوں نے ایک پوری نسل کی تعمیر کی ہے، جو کئی ہزار ان کے یہاں حافظ قرآن، ان کا بچہ بچہ قرآن پڑھتا ہے اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہے. ان کی مائیں جب بچہ جنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ مجاہد ہوگا، اور جو مائیں اپنے بچوں کو شہید کراتی ہیں وہ شرمندہ نہیں ہیں، خوش ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جنت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، ہمارے بچے جنت میں جا رہے ہیں. وہ روتی نہیں ہیں، وہ گڑ گڑاتی نہیں، وہ خوش ہیں. تو یعنی یہ امت کو غزہ پر، غزہ کے لوگوں پر، غزہ کی ماؤں پر، غزہ کے بچوں پر فخر کرنا چاہیے. تو وہ چیز دیگر مقامات پر اس لیے میسر نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے. حماس کے پاس ایک علاقہ تھا، ان کے پاس ایک جزوی آزادی تھی، اور انہوں نے اپنی جزوی آزادی کا بہت اچھا استعمال کیا. اس کے برخلاف دنیا کے، اب مصر کی اخوان ہی کو لے لیجیے، تو پہلا کام کیا کیا امریکہ نے؟ پہلا کام یہ کیا، اسرائیل کو مضبوط کیا، ہتھیار دیے، اور مڈل ایسٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. دوسرا کام کیا کیا کہ کیمپ ڈیوڈ کے ایگریمنٹ کر کے مصر کو مسلمانوں سے کاٹ دیا، اسرائیل اور مصر میں مفاہمت کرا دی. تیسرا کام کیا کیا، وہاں اخوان جیت گئے مصر میں، تو وہاں ایک یہودی صفت جنرل عبد الفتاح السیسی کو مسلط کر دیا. اس نے 3000 اخوانیوں کو قوم کیا اور مرسی کو جیل میں ڈال دیا، اسلامی تحریک کو کچل کے رکھ دیا،
اور تیسری بار عبد الفتاح السیسی مصر کے ڈکٹیٹر نے تیسری بار انتخابات میں، جعلی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے تیسری بار وہ صدر بن گئے. تو یہ سب امریکہ کی سازش ہے. تو ہم آزاد کہاں ہیں؟ ہمارے لوگوں کو وہ خرید لیتے ہیں، ہماری فوج کو وہ خرید لیتے ہیں، ہمارے جنرلوں کو وہ خرید لیتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. تو مصر میں بھی کہاں عوام کی آواز ہے؟ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے قتل کیا انہوں نے. تو یہ ہے صورتحال جس کا ہمیں مقابلہ درپیش ہے امت کو. جی بہت شکریہ. اس کے بعد اسی سلسلے کا سوال نمبر 5 ہے کہ عام پاکستانی غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عام پاکستانی غزہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دعا کرے. دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم مجبور ہیں، لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم غزہ کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پہلی چیز ہے دعا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کو مجبور کریں کہ ہر جمعے کے خطبے میں امت کے اتحاد کے لیے آواز اٹھائیں. خطیبوں کو مجبور کریں. تیسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں، اب ہمارے ہاں فروری میں 2024 میں انتخابات ہونے والے ہیں، اللہ کرے کہ انتخابات ہو جائیں. تو جو منتخب لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ غزہ کی حمایت کے لیے حلف نہ اٹھائیں. کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، جمعیت علماء اسلام کے ہوں، اور اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی ہوں، ہر ایک سے یہ کہیں کہ جب تک آپ حلف اٹھا کر ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور آپ اتحاد کی کوشش کریں گے، امت مسلمہ کی اور غزہ کے مسلمانوں کی تائید کریں گے جب آپ الیکٹ ہوں گے، تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جو نہیں کرے گا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کام. تو یہ تو 3 کام میں نے بتائے آپ کو. نمبر 1 آپ دعا کریں اخلاص سے. نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ آپ علماء کو، خطیبوں کو مجبور کریں تاکہ رائے عامہ ہموار ہو. تیسرا کام یہ ہے کہ الیکشن میں آپ ان لوگوں کو بالکل ساتھ نہ دیں جو سیکولر ہیں، بے دین ہیں، اور جو اسلام کے لیے کمٹمنٹ نہیں رکھتے، اور نیک لوگوں کو آپ آگے بڑھائیں جو امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ بہت ساری امداد، بہت ساری آرگنائزیشنز کے ذریعے غزہ پہنچائی جا رہی ہے، دوائیاں پہنچائی جا رہی ہیں، مالی امداد پہنچائی جا رہی ہے. تو آپ اس میں تعاون کریں، پیسے بھیجیں ان کو جتنا آپ بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس سلسلے کا چھٹا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی جماعتیں فوجی امداد غزہ بھیجنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں، یا اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقہ؟ دیکھیے، اسلامی جماعتوں کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے نا. اسلامی جماعتوں کے پاس کیا ہے وہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلامی جماعتیں فوج بھیجیں. اسلامی جماعتوں کے پاس کیا کوئی منظم فوج ہے؟ یعنی مثال کے طور پر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کیا ان کے پاس کوئی منظم فوج ہے؟ جماعت اسلامی ہے، کیا ان کے پاس کوئی منظم فوج ہے؟ کیا جمعیت اہل حدیث کے پاس کوئی منظم فوج ہے؟ کیا تنظیم اسلامی کے پاس کوئی منظم فوج ہے؟ کسی کے پاس کوئی سپاہی نہیں ہے، کوئی منظم فوج نہیں. تو یہ کام تو کرنا ہے مسلم حکومتوں کو، اور تمام مسلم حکمران اگر مل بیٹھیں اور اپنی فوجوں کو پول کریں اور کہیں کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی فوجوں کو حرکت دیتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، عالمی اثرات. لیکن کوئی مل بیٹھنا نہیں چاہتا. تو جب یعنی تمام دنیا کے حکمران مل بیٹھیں گے، ان کی فوجیں مل بیٹھیں گے، ان کے جنرل مل بیٹھیں گے، تب کوئی حل نکلے گا نا. تو بے دست و پا جماعتیں، دینی جماعتیں، وہ کیسے فوج بھیج سکیں گی؟ تو یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس غزہ میں حقیقی مدد کے لیے کیا مواقع ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں.
کہ پہلے تو دیکھ لیجیے یہ امت کیا ہے، پہلے سمجھ لیجیے یہ امت آخری امت ہے، اور اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے جو انسانوں کے لیے نکالی گئی۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، توحید پر، اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کی یہ 3 خصوصیات ہیں یہ۔ اچھا، اور لیکن بدقسمتی سے یہ 57 ممالک میں بٹی ہوئی ہے، اور ان میں کوئی آپس میں اتحاد نہیں ہے، اور ان 57 ممالک کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی قابل لحاظ تعداد موجود ہے۔ جیسے ہندوستان کو لے لیجیے، ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، کیا یہ کوئی معمولی تعداد ہے؟ تو عالم اتحاد، عالم اسلام کا اتحاد، یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ہر ملک کے اندر ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ایک عالمی اتحاد کے بارے میں سوچے۔ دیکھیے بات کو ذرا سمجھیے، میں 2 اور 2 4 کی طرح اس پر پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ عالم اسلام کا اتحاد ممکن ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں نے امریکہ کی تاریخ پڑھی۔ امریکہ کے پہلے 2 4 صوبے تھے، پھر 5 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، اب اس کے بعد سب نے مل کر ریاست ہائے متحدہ بنا لیا، 52 صوبے سب متحد ہو کے ایک بڑا ملک بن گئے۔ آپ کینیڈا کی تاریخ دیکھ لیجیے، 1 صوبہ، 2 صوبہ، 3 مل گئے، 11 صوبے مل کر ایک بڑا ملک کینیڈا بن گیا۔ آپ آسٹریلیا کی تاریخ دیکھ لیجیے، 1 صوبہ، 2 صوبہ، 4 صوبے تھے، پھر پورا آسٹریلیا ایک بہت بڑا ملک بن گیا۔ ابھی یہ 1992 کی بات ہے، 1992 کی بات ہے، 1992 کی بات ہے یہ، یعنی آج سے 25-30 سال پرانی بات ہے یہ، کہ یورپ ایک دوسرے کی گردن مار رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف اٹلی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ جرمنی، اٹلی ہے، اور دوسری طرف امریکہ، برطانیہ ہے، اور فرانس ہے، اور رشیا ہے، تقسیم ہو گیا۔ پھر انہوں نے برلن کو تقسیم کر لیا، جرمنی کو تقسیم کر لیا انہوں نے، لیکن یہی یورپ آج ایک ہے، یورپین یونین کے نام سے، ایک کرنسی، ایک پاسپورٹ ہے، بڑا ملک بن گیا۔ تو جب یہ مختلف زبانیں ہیں یورپ کے اندر، لیکن ان تمام زبانوں کے باوجود ایک بہت بڑا اتحاد بن گیا ان کا۔ تو عالم اسلام کیوں متحد نہیں ہو سکتا؟ مختلف زبانوں کے ساتھ، مختلف تہذیبوں کے ساتھ اسلام کی قوت ایسی قوت ہے، متحد ہو سکتی، لیکن اس کے لیے بڑی قیادت کی ضرورت ہے، اور بالغ نظر قیادت کی ضرورت ہے، اور قرآن و سنت کے علم سے آراستہ قیادت کی ضرورت، وہ نہیں ہے اس وقت۔ یعنی امت، ہر ملک کے اندر ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو اتحاد کے لیے کوشاں ہوں۔ چھوٹے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے سر ہیں، ٹوپیاں بڑی بڑی ہیں، کوئی امیر ہے کسی علاقے کا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی ملک ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، دماغ چھوٹے ہیں، عہدے بڑے ہیں ان کے، یہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قرآن میں کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ یہ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کے حوالے کرو، لیکن یہ زبردستی ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، یا تو ڈکٹیٹر ہیں یا خاندانی بادشاہت ہیں، اور یہ مسلمانوں کی کریم نہیں ہے، مسلمانوں کا زبدہ، مسلمانوں کا مکھن نہیں ہے، چھوٹے دماغ والے، چھوٹا، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، چھوٹے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ تو سارا مسئلہ اگر آپ امت مسلمہ کا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، قیادت کا مسئلہ ہے۔ جب اس کی قیادت متقی لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی، نیک لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی، صاحب علم لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی، تب یہ امت غالب ہوگی، سرخرو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔